فرمایا لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ یہاں تک مریدی کہہ کے ڈرا دیا اللہ نے، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہے۔ لیکن اس سے آگے کمال کر دیا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، ماں سوائے ایک خاص من کے جسے اللہ نے شفاعت کا عہدہ عطا کر دیا ہے۔ زندہ باد ہیں علی والے، خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شفاعت کا یا علی یا علی شفاعت کا عہدہ عطا کر دیا ہے۔ اب سارے کے سارے گنہگار ہیں۔ میں نے کہا مالک ہم سبھی گنہگار ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شفاعت ہونی چاہیے۔ مالک کیا بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے جو شفاعت کا عہدہ رکھتا ہے؟ یہ من کون سا ہے جس کے پاس شفاعت کا عہدہ عطا کر دیا ہے؟ عجب نہیں، آواز قدرت ہے، ممتاز نقوی، یہ کلام الہی ہے، تکلم الہی کا انداز یہ ہے کہ اللہ بعض جگہوں پر بھائی جن نام تو لیتے نہیں ہے، اللہ کرتا ہے اشارے، اور مومن اشارے شناس ہوتے ہیں۔ زندہ باد، خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بسم اللہ جی، مومن اشارے شناس ہوتے ہیں۔ ابھی منزل باقی ہے، جس منزل پہ لے کے آنا ہے بڑی جلدی سے پڑھوں گا، میرے بعد پڑھنے والوں کی کثرت ہے، کوشش کرنا ہر جملہ جلدی سے وصول کرتے آنا تاکہ جو لوگ لے کے آیا ہوں وہ آپ کی جھولیوں میں ڈال کے چلا جاؤں۔ میں نے کہا مالک یہ من ہے کون سا؟ عجب نہیں، خدا فرمائے ممتاز نقوی قرآن پڑھا کر تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ اب میں قرآن کے قریب آیا اور میں نے قرآن سے کہا اے قرآن کیا تو بتا سکتا ہے یہ من کون سا ہے جس کی اللہ بات کر رہا ہے، جس کی خدا بات کر رہا ہے؟ یہ من کون سا ہے؟ قرآن بھی کہنے لگا ممتاز نقوی شاید تو بھول گیا ہے، میں بھی تو کلام الہی ہوں جو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، جبرائیل کا لایا ہوا ہوں، محمد کا بتایا ہوا ہوں اور آل محمد سے بچایا ہوا ہوں۔ مجھے آل محمد نے بچایا ہے، میں بھی تو قرآن ہوں۔ کہا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہوا ہے۔ میں نے کہا قرآن یہی من تو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، بتا تیرے پاس کون سا من چھپا ہوا ہے؟ عجب نہیں، قرآن کہنے لگا کہ من ذی یشفع عنده الا باذنہ۔ کہا ایک من ایسا ہے کہ اللہ نے جس کو اس بات کی اجازت دے دی ہے کہ حشر والے دن یہ تمہاری شفاعت کرنے آئے گا۔ کوئی جو شفاعت کا دم رکھتا ہے، جس نے شفاعت کروانی ہے، زندہ باد ہیں علی والے، تو ایک من ایسا جسے اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ تمہاری شفاعت کرنے والا ہے۔ میں نے کہا قرآن یہی من تو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں، یہی من تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آخر من ہے کون سا؟ عجب نہیں، میں قرآن سے بھائی جان ابھی باتیں کر رہا تھا، یہ ایک آیت اٹھی اور اٹھ کے میرے سامنے آئی اور اللہ کا قرآن کہنے لگا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے، انسانوں میں سے ایک ایسا من بھی پایا جاتا ہے جو اللہ کے ہاں بھائی جان اپنا نفس بیچ دیتا ہے اور اللہ کی ساری مرضیاں خرید لیتا ہے۔ زندہ باد، خدا ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ بڑی پیاری سماتے ہیں، بس ایسے ہی صبر کرنا ہے کہ لوگوں میں سے ایک ایسا من بھی پایا جاتا ہے جو اپنا نفس بیچ دیتا ہے اور اللہ کی ساری مرضیاں خرید لیتا ہے۔ میں نے قرآن سے کہا اے قرآن یہی من تو میں ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور یہ مجمع بھی چاہتا ہے کہ اس من کا نتیجہ سامنے آنا چاہیے۔ یہ من ہے کون سا؟ قرآن جس کے اشارے کرتا ہے۔ بھائیجان ابھی میں قرآن سے باتیں کر رہا تھا، یہ ایک اور آیت اٹھی اور اٹھ کے میرے سامنے آئی کہ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر من نے فنا ہو جانا ہے، ہر من نے تباہ ہو جانا ہے، لیکن ایک من باقی رہے گا اور اسے اللہ کا چہرہ کہا جاتا ہے۔ سلام ہے اس مجمع پر۔ جی آپ علی والے زندہ باد ہیں جی۔ ایک مرید بھی ایسا من ہے جسے اللہ کا چہرہ کہا جاتا ہے، اس من نے باقی رہنا ہے۔ میں نے کہا قرآن اگر یہ اللہ کا چہرہ ہے تو پھر میں جاننا چاہتا ہوں یہ چہرہ نظر کیسا آتا ہے، یہ چہرہ دکھائی کیسے دیتا ہے، یہ چہرہ ہے کون سا؟ قرآن بتا ہی دے یہ من کون سا ہے جس کی تو تعریف سناتا ہے۔ بھائی جان ابھی میں قرآن سے، جو قرآن سننا جاتے ہیں، ابھی میں قرآن سے باتیں کر رہا تھا، یا ایک اور آیت اٹھی اور اٹھ کے میرے سامنے آئی اور اللہ کا قرآن کہنے لگا کہ من ذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ لوگوں میں سے ایک ایسا من بھی پایا جاتا ہے جو اللہ کو بھی قرض دیا کرتا ہے۔ زندہ باد ہیں علی والے،
خدا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. سلام ہے اس سماعتوں پر, سلام ہے اس مجمع پر. کہا ایک ایسا من ہے, بسم اللہ کرنا, ایسا من پایا جاتا ہے جو اللہ کو بھی قرض دیا کرتا ہے. وہ جو اللہ کو قرض دے, کوفے کے کسی کمی کی کیا اوقات اس علی کا مقابلہ کرتا رہے. سلام ہے آپ کی سماعتوں پر. جو اللہ کو بھی, بڑی جلدی سے, جو اللہ کو بھی قرض دیا کرتا ہے. میں قرآن کے سامنے ہاتھ باندھے اور میں نے کہا قرآن اب بتا ہی دے, اب بس کر دے. اب میں بتانا چاہتا ہوں اور اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ من ہے کون سا جس کی تو تعریف کرتا ہے, جس کے تو اشارے سناتا ہے. اور جب نہیں قرآن سے بھائی جان, ابھی میں باتیں کر رہا تھا, ایک اور آیت اٹھی اور اٹھ کے میرے سامنے آئی اور اللہ کا قرآن کہنے لگا اور اللہ کا قرآن آواز دے کے بھائی جان بتانے لگا کہ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. کہا رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ گواہ کافی ہے اور ایک وہ من کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. زندہ باد ہیں علی والے. نعرہ اس معیار پہ نہیں ہے, نعرہ اس معیار پہ نہیں ہے. پڑھانے والا نعرہ لگا ہے یار, سلانے والا نہیں ہونا چاہیے. یا علی, آپ سلامت رہیں جی. اب میں قرآن کے قریب آیا, میں نے کہا قرآن اب ہماری بس ہو گئی ہے, اب بتا ہی دے یہ کون سا من ہے. میں من کا پوچھتا ہوں تو تعریف بڑھاتا جاتا ہے, تو شان سنانا شروع کر دیتا ہے. اب بتا ہی دے یہ من کون سا ہے. خیالی سے اب قرآن بھی جانتا تھا کہ اس ملا نے, بھائی جان ملا نے ہجرت والے من کو بھی نہیں ماننا, اس ملا نے شفاعت والے من کو بھی نہیں ماننا, بھائی جان مولوی نے چہرے والے من کو بھی نہیں ماننا, اس مولوی نے رسالت کا جو گواہ بن کے آیا تھا اس من کو بھی نہیں ماننا, بھائی جان مولوی نے اللہ کو قرضے دینے والے اس من کو بھی نہیں ماننا. اب قرآن کہنے لگا, کہا ممتاز نقوی اگر تم من کے بارے جاننا چاہتا ہے تو تمہیں دہلیز مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا, تمہیں نبی کی دہلیز پہ جانا پڑے گا. بھائی جان اب میں دوڑتا ہوا دہلیز مصطفیٰ پہ آیا اور میں نے سجدے میں سر رکھا اور کہا یا رسول اللہ اب تو ہی بتا دے یہ من کون سا ہے. قرآن جس کے اشارے کرتا ہے, قرآن جس کی تعریف سناتا ہے. عجب نہیں, رسول فرمائے آپ ممتاز نقوی غدیر کے میدان میں چلتے ہیں. 18 ذی الحج کا دن تھا, پلہانوں کا منبر تھا. بھائی جان نبی نے علی کے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا من کنت مولا ہوں فہذا علی شن مولا. زندہ باد. کیا کہنے, سلام ہے آپ کی سماعتوں پر جی. علی والے زندہ باد ہیں, بڑی پیاری سماعت ہے میری سوچ سے بڑھ کے. سارے مل کے یا علی. بڑی جلدی سے ختم ہوگی میری مجلس. فرید بھائی 2 جملے دینے ہیں جو حاصل ہے, جس کے لیے یہ سارا چیپٹر باندھا ہے, محنت کی ہے, اور اب میں نے دیکھنا ہے میری قوم محنت کا صلہ کیا دیتی ہے. نوکر ہونا آپ کی جوتیوں کا بھی نوکر ہوں. خدا کی قسم اسی امام بارگاہ میں مومنوں کے پاؤں کی خاک کے صدقے اللہ نے مجھے خاکیوں میں نوریوں کے ذکر سنانے کے قابل بنا دیا ہے. یہ آپ کے پاؤں کی مٹی کا کمال ہے, اس نے بولنے کے قابل بنا دیا. بھئی میرے بادشاہ نے فقط یہ جملہ نہیں کہا تھا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی جن مولا. آج ہر ذاکر یہی کہتا ہے, آج ہر خطیب یہی سناتا ہے, آج ہر واعظ یہی سناتا ہے, لیکن میرے بادشاہوں نے بھائی جان صرف یہ ایک جملہ نہیں کہا تھا, میرے مولا نے 3 دن کا خطبہ دیا تھا. آخر کوئی تو راز ہوگا نا اس 3 دن کے خطبے میں. اور میرے بادشاہ نے سب سے پہلے ایک آیت پڑھی تھی اور نبی نے سب سے پوچھا اور کہا بتاؤ کہ یہ جو قرآن میں آیت ہے کہ ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, کہ یہ جو نبی ہوتا ہے یہ مومنوں کی زندگی پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتا ہے. بڑی کمال آیت ہے, یہی نتیجہ ہے کہ یہ جو نبی ہوتا ہے فرید بھائی وہ مومنوں کی زندگی پر, بات مومن کی ہے کسی منافق کی نہیں ہے, مومنوں کی زندگی پر جان سے زیادہ حق رکھتا ہے. اب آئیے اگر مجھے تنہا نہ کرو اور مجھے اکیلا نہ چھوڑو تو آئیے مل کے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ آخر مومن کون کون سے چھپے ہوئے تھے اور آخر مومن کہاں کہاں پائے جاتے تھے. بھائی جب میں نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ آدم مومن
नबी मालिक मोमिन है, नूह मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, ईसा मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, भाईजान इब्राहिम मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, इस्माइल मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, यूनुस मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, यहया मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, ज़करिया मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, ईसा मोमिन है, नबी मालिक मोमिन है, मूसा मोमिन है, नबी मालिक भाईजान मोमिन है। अब मैंने जुमला भी कहना है और मैंने चेहरे भी पढ़ने हैं कि वो बंदा कौन सा है जो जिक्र अली सुनने आया हुआ है और जो शक की कश्ती पे सवार है। खुदा की कसम उसका अली मुकद्दर ही नहीं है। भाईजान आपको मैं कह सकता हूं कि आदम से लेकर ईसा नबी तक जितने भी नबी आए थे, जो इन सारे नबियों की भाईजान नबूवत को बचा ले उसे रिसालत कहते हैं, और जो रिसालत को बचाए उसे विलायत। ओए होए 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 जी, जिंदाबाद। सलाम है आपकी समातों पर जी, हक अदा कर दिया आपने, खुदा की कसम ये जिक्र आपकी नस्ल में हमेशा कायम रहे। मैं समझा मजमा बड़ा थका हुआ है, फरीद भाई नतीजा देने लगा हूं। खुदा की कसम जिसने पहले सुना हुआ है किसी और से, उसे खुली छुट्टी है, वो चुप रहे, खामोश रहे, अपनी चुप पे मुतमईन बैठा रहे। हसनैन शाह जी, जुमला इतना कीमती है, ये जुमला बयान करने से पहले अक्सर कहता हूं, और अगर जुमला सुन लिया, समझ लिया, फिर बंदा चुप रहे तो मैं कह सकता हूं ये बंदा पैदाशी गूंगा बैठा हुआ है। खुदा की वो जुबान हमें अच्छी नहीं लगती जो चौकों पे तो बोलती है, जिक्र आली में नहीं बोलती। उस जुबान से बेहतर है बंदा गूंगा मर जाए, उससे गूंगा होना बेहतर है, क्योंकि एतराज तो होगा कि जी मैं गूंगा था, मुझे बोलना नहीं आया था, और मेरा मुर्शिद अली फरीद भाई कोई फोटो से बना हुआ खलीफा तो है ही नहीं कि मैं मिन्नत करता रहूंगा कि मैंने अली सुनाना है, तुमने नारा लगाना है, मैंने अली सुनाना है, तुमने दाद देनी है। भाईजान मुझे यकीन है अगर दिल में अली रहता हो, जुबान पे आकर ही रहता है। अली का ताल्लुक दिल के साथ है। यहां विलायत होगी तो इंशाअल्लाह एक हाथ भी ऐसा नहीं होगा जो अगले जुमले पे नीचे रह जाएगा। मैं इत्मीनान की कश्ती पे सवार हूं। फरीद भाई ये जो बादशाहों ने 3 दिन का खुतबा दिया था, इसका नतीजा क्या था? नबी को 3 दिन लग गए अली सुनाने के लिए। आज भी जिसे तकलीफ होती है कसूर उसका भी नहीं है। अली नबी के दौर में भी मुनाफिकों से बर्दाश्त नहीं होता था। बिस्मिल्लाह, नहीं बर्दाश्त होता अली, उस दौर में भी बर्दाश्त नहीं होता था। अली आज भी बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मवाली जिसके दिल में अली रहता है, मुझे मौला की कसम है मोमिन की अजमत मेरे बस में नहीं कि मैं बयान करूं। फरीद भाई एक जुमला मोमिन की अजमत की खातिर देने वाला हूं। किताब का नाम है रूहुल हयात, लिखने वाले अलामा मजलसी हैं। 8वें बादशाह भाईजान मिंबर पे बैठे हुए थे, एक सहाबी आया और बादशाह से अगर पूछा कि मौला बताइए अली अफजल है या मलाइका अफजल है? जागना जागना खुदा के लिए, मेरा जुमला जाया न कर देना। अली अफजल है या मलाइका अफजल है? भाईजान उसका ये सवाल पूछना था। या चेहरा इमाम पे सुर्खी जलाल आया और मेरे मौला उसके चेहरे की तरफ देख के कहते हैं कि तू अली और मलाइका की बराबरी करता है, तू अली और मलाइका का तकाबुल करता है, तू अली और मलाइका की बराबरी करता है। कहा वो मोमिन जिसके दिल में मेरे दादे अली की विलायत हो, वो भी मलाइका से अफजल होता है। ओए होए 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 होए, जिंदाबाद या अली। अली क्या कहने आपके जी, मोमिन बड़ी इज्जतों वाले हैं। मौजू समेट लिया किबला, बड़ी जल्दी से मौजू समेट के जुमला देना है, रिजल्ट ऑफ वाकई है। खुदा की ये जो लहजा बालकों ने दिया है ना, ये उस आले मोहम्मद और पाक सैयदा की अता है। आपके बेल्ट का सराइकी बोलने वाला, मैं उर्दू इतनी बोलता हूं कि आज उर्दू वाले कहते हैं शाह जी हमें उर्दू बोलना तो सिखा दें। ये आपकी दुआओं का कमाल है। मिंबर पे खड़ा हूं, न कभी डर के पड़ा है, न कभी झुक के पड़ा है, न कभी रुक के पड़ा है। बिल्कुल जिंदगी मुझे अली से प्यारी नहीं है। बादशाहों ने नहीं, नारा सुनाने वाला नहीं है, मैं मिंबर पे छोड़ देता हूं। अगर नारा ऐसे लगाना है, वो जब पीछे बैठे हुए हैं भाईजान आवाज पहुंच रही है ना, अगला जुमला ऐसा है मुझे शर्मिंदा ना होना पड़े।
کیونکہ میں نے چہرے پڑھنے ہیں. ذکر علی وہ کمال رکھتا ہے, ہر چہرے پہ اس کا شجرہ لکھا ہوا ظاہر ہو جاتا ہے. علی کے ذکر کا کمال یہ ہے کہ ہر چہرے پہ بھائی جان اس کا شجرہ ظاہر ہو جاتا ہے. 3 دن کا پورا خطبہ دیا. قبلہ فدا حسین صاحب, قاری صاحب, آپ کی دعائیں مل گئی, بزرگ دعائیں کر رہے ہیں, ماتمی دعائیں کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر مجھے چاہیے نہیں. 3 دن کا خطبہ, اور نبی نے 3 دن کے بعد جو آخری نتیجہ دیا تھا, کہا یا ایھا الناس, اے میرے پیارے پیارے صحابہ, میں وہ نبی ہوں جس نے اللہ کی بیعت کی ہے, اور یہ علی وہ علی ہے جس نے میری بیعت کی ہے. دین مکمل نظام کا نام ہے, کسی ملا کی اجارہ گدی کا نام دین نہیں ہے. مکمل نظام الہی کا نام دین کہلاتا ہے. کہا میں نے اللہ کی بیعت کی ہے, اللہ کی بیعت کی ہے, اور علی نے میری بیعت کی ہے. اب میں حکم دیتا ہوں کہ سب کے سب اٹھو اور علی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرتے جاؤ. سب کے سب اٹھو, اپنے آپ کو بھی وقت کے امام کے لیے بھیجن, بیعت کے لیے خود کو تیار کر کے رکھنا. کہا سب کے سب اٹھو, آ کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے جاؤ. اب پہلا بندہ اٹھا, علی کے ہاتھ پہ بھجن بخن بخن کرتا ہوا آگے بیعت کرتا ہے. اب دوسرا بندہ اٹھا, بخن بخن کہتا ہوا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. اب تیسرا بندہ اٹھا, بخن بخن کرتا ہوا علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. اسی طرح چوتھا بندہ اٹھا, علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. پانچواں بندہ اٹھا, علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. چھٹا بندہ اٹھا, علی کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے. باری باری ان سب نے بھجن علی کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کی. یا نبی نے دیکھا کہ ایک طرف حسنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور نبی نے کہا حسن بیٹا اب تم بھی اٹھو, ذرا بابا کے ہاتھ پہ بیعت کرو. کہا حسین بیٹا اب تم بھی اٹھو, ذرا بابا کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرو. میں نے کہا یا رسول اللہ, حسنین ابھی چھوٹے ہیں, حسنین ابھی بچے ہیں, مالک ان سے بیعت تو بعد میں لے لیتا, مالک انہیں ابھی سے تکلیف کیوں دیتا ہے. عجب نہیں, رسول فرمائے کہ ممتاز نقوی میں زمانے کو سمجھا رہا ہوں کہ علی کی ولایت کی معافی جب بطول زادوں کو نہیں تو حرام زادوں کو کیسے. جی آپ بسم اللہ, زندہ باد ہے علی والے, سارے مل کے یہ نعرہ بڑا قیمتی ہے یار. خدا آپ کو عزت عطا, بڑا پڑھ لیا, بہت زیادہ پڑھ لیا, 2-3 منٹ ممبر بھائیوں کا حوالے کر دینا ہے. مرید بھی آپ بھی آ گئے ہیں, زحمت تمام ہوگی ممبر چھوڑنے والوں. بسم اللہ جی, بات سے سلامت رکھیں. سب سے جو معتبر حدیث ہے, ممبر پہ کھڑا ہوں, کوئی حوالے دیکھنا چاہے وہ دکھا سکتا ہوں. سب سے جسے معتبر حدیث کہا جاتا ہے, خیالی صاحب اسے حدیث غدیر کہا جاتا ہے. اب پوچھئے یہ معتبر کیسے ہے. آخری جملہ دینے والا ہوں, اگر جملہ آپ نے سکون کے ساتھ سن لیا اور ہاتھ نیچے رہ گئے, خاموش بیٹھے رہے, تو مجھے ارمان لگے گا. علی فالو میں میں نے جملہ سنایا تھا, علی فالو میں میں نے قرآن ناطق کی تلاوت کی تھی. بھائی جان سب سے معتبر جو حدیث ہے اسے حدیث غدیر کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی نے جو بھی حدیث بیان کی ہے, کبھی 5 بندے سننے والے ہوتے تھے, کبھی 10 بندے سننے والے ہوتے تھے, کبھی 50 بندے سننے والے ہوتے تھے, اور زیادہ سے زیادہ کبھی 100 بندے سننے والے ہوتے تھے. لیکن حدیث غدیر بھائی جان وہ حدیث ہے کہ جسے سننے والے 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اوئے ہوئے 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 ہوئے, حیدری 1.25 لاکھ صحابہ. بھائی جان یہ ماتمی سلامت رہیں, 1.25 لاکھ صحابہ. بسم اللہ, 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع کس کو دیکھ رہے ہیں؟ نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہی ہے, اور صحابہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں. کوئی تو علی والا بیٹھا ہے, ولایت یہاں نہ سنائے, بندہ کہاں جا کے سنائے. بھائی جان نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے, اور صحابہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے تھے. نبی علی کی ولایت کا اعلان کر رہے تھے, اور صحابہ دیکھ رہے تھے. مجھے عزت آل محمد کی قسم ہے, ان مورخین نے بھائی جان خیانت کی انتہا کر دی ہے. انہوں نے اپنی کتابوں سے غدیر کا باب ہی نکال دیا ہے. بھائی جان انہوں نے سکول میں بچوں کو غدیر نہیں پڑھائی, انہوں نے کالج میں بچوں کو غدیر نہیں پڑھائی, انہوں نے یونیورسٹی میں بچوں
को गदीर नहीं पढ़ाई भाईजान, इन्होंने इस्लामियात से गदीर को निकाल दिया है, दीनियात से गदीर को निकाल दिया है। और हद हो गई, इन्हें गार वाला भाईजान सांप नजर आ गया, गदीर वाला हाथ नजर नहीं आया। ओए होए 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 होए। खुदा की कसम हक अदा कर दिया। सुनाने को तो बहुत कुछ था, लेकिन मेरे वाजिबुल एहतराम बैठे हुए, जो खतीब वक्त की कदर नहीं करता वो खतीब ही नहीं होता। लेकिन फरीद भाई कहना इतना है कि अगर पूरी कायनात इसी अली को मान जाती ना, अली की शरीफ बेटियों को दरबारों में ना जाना पड़ता। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। रोने के लफ्ज हुआ करते हैं, बिस्मिल्लाह जी में अली दिया धिया रो लिया, अल्लाह मान, अजरकुम अल्लाह। बाबा जी अरमान इस बात का है कि वो अली की बेटियां जिन्हें अपने बाप के सामने चलना नहीं आता था, इन मलाओनों ने कभी दरबारों से गुजारा, कभी बाजारों से गुजारा, और कहीं तबल बज रहे होते, कहीं तमाशाई नाच रहे होते। हज़रत अली जैसे इमाम की शरीफ बेटियां रो रो के कहती, लोगों हमें चादर दो, हम मोहम्मद की नवासिया हैं, लोगों हमें चादर दो, हमारा अब्बास मारा गया है, वो हमारे आसरे खत्म हो गए हैं।